ملتا ہے وراثت کے اندر عورتیں نہیں ملا کرتی. ترجمہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، نہیں ہے حلال واسطے تمہارے یہ کہ تم وارث ہو عورتوں کے جبرن. کرہن کا مطلب ہے جبرن. اے ایمان والو کہ نہیں ہے حلال واسطے تمہارے یہ کہ تم وارث ہو عورتوں کے جبرن. یہ اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی رسم کی تبدیل کر دی. اچھا اب زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کے اوپر طرح طرح کے مظالم ہوا کرتے تھے. ایک ظلم تو یہی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. دوسرا ظلم خاوند خود بھی کرتا تھا عورت کے اوپر. وہ ظلم کیا کرتا تھا کہ اگر اس کو طبی طور پہ اپنی عورت ناپسندیدہ لگتی تھی، وہ اس کو تنگ کرتا رہتا تھا. ایسے بلا وجہ تنگ کرنا، اور اس کو نہ وہ طلاق دیتا تھا نہ اس کو جدا کرتا تھا، اور مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ یہ میرا جو حق مہر ہے یا معاف کر دے، یا حق مہر میرا واپس کر دے، یا میں نے جو اسے تحفے ہدیے کے اندر مال دیا وہ میرا واپس کر دے. اس کا مقصد طلاق بھی نہیں دیتا تھا اور بلا وجہ تنگ بھی کرتا رہتا. اور بسا اوقات کہیں ایسا ظلم بھی تھا کہ طلاق بھی دے دیتے تھے، لیکن پھر بھی عورت کا نکاح کسی دوسری جگہ نہیں کرتے تھے. اپنی متعلقہ کا نکاح کسی دوسری جگہ نہیں کرتے تھے، نہ ہونے دیتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ پہلے میرا یہ مال جو میں نے اس کو دیا وہ واپس کرے، یا حق میں جو میں نے اس کا دینا اس کو معاف کر دے، یا میں نے جو دے چکا ہے یہ میرا حق میں واپس کر دے. یہ اس طرح کے ظلم بھی ہوا کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا بھی رد کیا. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ منع کرو تم ان عورتوں کو کہاں سے کسی اور جگہ نکاح کرنے سے تم ان کو منع نہ کرو. لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ، تاکہ لے جاؤ کچھ تم وہ مال، ما آتَيْتُمُوهُنَّ وہ مال جو تم نے ان کو دیا ہے، یعنی ان عورتوں کو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب وارثوں سے بھی کیا ہے. یہ خطاب مفسرین فرماتے ہیں خامد کو بھی ہو سکتا ہے. وارثوں سے خطاب اس طرح ہے کہ بعض دفعہ وارث اپنے مورث کی بیوی کو اس شرط پر دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت دیتے تھے کہ جو تجھے مال تیرے خامد نے دیا ہے وہ ہمیں واپس کر دے، یا تیرے خامد نے جو تجھے حق پر دیا ہے واپس کر دے، مال دے دے تو دوسری جگہ نکاح کر لے، تجھے اجازت ہے. اللہ نے منع فرما دیا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا، نہ تم منع کرو ان کو دوسری جگہ نکاح کرنے سے تاکہ تم لے جاؤ کچھ وہ مال جو تم نے. یا یہ خاوند سے خطاب ہے کہ شوہر کی زیادتی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو مہر اس لیے تنگ مت کرو کہ جو مہر تم نے ان کو دیا ہے وہ واپس لے لو، یا ادا تو نہیں کیا تم ان کو معاف کروا دو. یہ خاوند سے خطاب ہو سکتا ہے. یعنی جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ حصہ لے لو، یہ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ خاوند سے خطاب ہے. مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے نکاح کے اندر رکھ کر ایسا تنگ مت کرو کہ وہ تم سے خلا کرنے کے اوپر مجبور ہو جائے، یا تم ان سے اپنا مہر لے لو واپس، یا کوئی مال تم نے ان کو تحفے میں دیا ہے تم لے لو. ایسا تنگ مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ عورت کو حکم دیے یہ سارے کے سامنے. اور خامد کی یہ اللہ تعالیٰ نے خامد کو سمجھایا ہے، اور سارے کے سارے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. آپ کل سے پڑھ رہے تھے کہ اس سبق میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنے حکم دیے، اور پیچھے عورت کو حکم ملتے جا رہے ہیں. زمانہ جاہلیت کی نسلوں کی تردید اللہ تعالیٰ کرتے آ رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں لوگ کہ اسلام نے عورت کو حکم دی، اسلام نے عورت کو حکم دی. سمجھے؟ اچھا اللہ نے اِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، یہ اللہ تعالیٰ نے بعض کچھ ایسی عورتوں کو مستثنا کر دیا ہے کہ جن سے تم اپنا دیا ہوا مال واپس لے سکتے ہو، اپنا حق مہر واپس لے سکتے ہو، یا حق مہر ابھی ادا تو نہیں کیا اس کو تم معاف کروا سکتے ہو. یہ ایک صورت اللہ نے کی. اِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ آئے تو ساتھ کھلی بے حیائی کی. فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ آئے وہ عورتیں ساتھ کھلی بے حیائی. یہ فاحشتن کی جو تفسیر ہے یہ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہے کہ شوہر کی نافرمانی اور بد زبانی مراد ہے. کوئی عورت کی اپنے خامد کی نافرمانی کرتی ہے یا اپنے خامد سے بد زبانی کرتی ہے، یہ بھی فاحشہ کے اندر آتی ہے. ایسے مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اگر اس نے مال دیا ہے تو جائز ہے وہ اپنا مال واپس لینے کو اس کو اپنے سے جدا دے، حق میں دیا ہوا واپس لے اور اس کو جدا کر دے، یا ابھی ادا تو نہیں کیا اسے معاف کروا لے اس کو جدا کر دے. یہ قرآن پاک نے یہ مرد کو اجازت دی ہے. سمجھے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاحشہ کی تفسیر یہ ہے کہ بے حیائی اور زنا
بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، بے حیائی کی مرتکب ہوتی ہے یا زنا کی مرتکب ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ اپنی عورت کو جو دیا ہوا اس نے مال ہے وہ ختم کر کے اپنا اس کو جدا کرے اور اپنا مال واپس کرے. سمجھے کہ ایک صورت جو ہے اللہ نے خامد کو اجازت دی ہے تو ان کو حق ہے کہ ان کو خلا کے طریقے پر یا باہر کی واپسی پر ان کو مجبور کر دو. خلا جو ہوتا ہے اسلام کے اندر یہ مرد کی طرف سے نہیں ہے، یاد رکھنا خامد خلا نہیں کر سکتا، یہ خلا جو ہوتا ہے عورت کی طرف سے ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے خامد سے کہے بھائی میں تجھے اتنا مال دیتی ہوں، میری جان چھوڑ دے، میری جان چھوڑ دے. یہ خامد نہیں کہہ سکتا کہ چل تم مجھ سے خلا کر. ہاں خامد مجبور کر سکتا، کام کرے مجبور کر سکتا ہے، لیکن خامد نہیں کہہ سکتا میں تجھے اتنا مال دیتا ہوں میں تجھے جان نہیں. عورت مطالبہ کر سکتی ہے خلا کا، بھائی میں تجھے اتنا مال دیتی ہوں میری جان چھوڑ دے. سورۃ بقرہ کے اندر بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، نہیں ہے حلال واسطے تمہارے لیے کہ تم لوگ جو کچھ تم نے عورتوں کو دیا ہے، مگر یہ کہ خوف کرے وہ دونوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق پورے نہیں ادا کر سکے. خوف ہو تو پھر عورت کے لیے جائز ہے وہ خلا کر لے. آج کل کی آزاد عورتیں بھی اسی حکم کے اندر بھی شامل ہے، جہاں چاہے پھرتی رہتی ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. خامد کی نافرمانی، خامد کو بازار کے اندر عورت پھرنے کی آتی ہے، خامد پوچھنے کہا گئی چاروں لتا جا کے عورت پہلے دے گا تجھے کیا میں کیوں ہوتا ہے پوچھنے والا. سمجھے ایسے خامد کو چاہیے کہ بس پیچھے بھی آپ کو میں حدیث سنا گیا کہ جس کی عورت بدکار ہو، فاحشہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اس عورت کو اپنے سے جدا نہ کر دے رہتا ہے. سمجھے کہ تو یہ آج کل کی جو فاحشہ عورت ہے ان کو آزاد کرنا بلکہ جائز ہی نہیں ہے. ان کو خلا کرنا، ان کو خلا کے اوپر مجبور کرنا، میرے یہ بات مفسر فرماتے ہیں ان اللہ یہ واجب ہے کہ ایسے عورتوں کو چھوڑ دو جو زنا کی فاحشہ کی بد زبان کی نافرمانی اپنے کام نہیں کرتی. سمجھ آ گئی؟ یہ دوبارہ دے گے اس کا ترجمہ. ولا تعذروہن، نہ منع کرو تو ان کو تاکہ لے جاؤ تم کچھ وہ مال جو تم نے ان کو دیا ہے، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ آئے وہ ساتھ کھلی بے حیائی. وعاشروہن بالمعروف، اور گزارا کرو تم ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے پر، خوش خلقی، نادفتہ، خبر گیری. یہ اللہ تعالیٰ خامد کو حکم دے رہے ہیں. خامد کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو حسن معاشرت کے ساتھ رہنے کو حکم دیا. اللہ تعالیٰ حکم دے کے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ زندگی گزارو، ان کے ساتھ نادفتہ، خبر گیری کو اچھی رکھو. اگر تم کو اپنی عورت کے اندر طبی طور پر کوئی اس کی چیز اچھی نہیں لگتی، کوئی عادت اچھی نہیں لگتی، تو تم اس کی عادت کے اوپر نہ جاؤ بلکہ اس کے اوپر صبر کرو. ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی جگہ تم اس کے اندر کوئی بری چیز دیکھ رہے ہو، خصلت کو دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ نے اس کی جگہ کوئی ایسی چیز پیدا کی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی بڑی خیر نصیب رکھی ہو، کوئی بڑی خوبی رکھی ہو. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، عورتیں نافرمان بھی ہوتی ہیں اپنے خاوند کی، لیکن ان سے جو اولاد ہوتی ہے وہ بڑی نیک و صالح ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی عورت کی کسی بری عادت دیکھ لو، اس کے اوپر صبر کرو. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی اولاد دے دے، نیک صالح اولاد دے، تمہاری یہ نفرت جو ہے وہ محبت کے اندر بدل جائے گی. اور مثال کے طور پہ عورت ہے بدصورت، لیکن سیرت اور کردار کے لحاظ سے عورت بڑی نیک ہے. سمجھ آئے گی؟ عورت بدصورت ہے لیکن سیرت اور کردار کے لحاظ سے بڑی اچھی ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کی سیرت اچھی ہے، نیک سیرت ہے. اللہ نے فرمایا اس کی صورت کو نہ دیکھ کر اس کی سیرت کو دیکھ. سمجھ آ گئی ہے؟ اگر تجھے نہیں پھر بھی اچھی لگتی پھر بھی صبر کر. اگر تو صبر کرے گا تو صبر کا جو انجام ہے، صبر کا جو اجر ہے وہ تو ضائع نہ ہوگا. سمجھ آئی گی؟ صبر تو کرو. اگر کوئی عورت کے اندر تو ایسی کوئی طبی طور پہ کوئی ایسی اچھی بات تمہیں محسوس نہیں ہوتی تو تم اس کے اوپر صبر کرو. صبر کرو گے صبر کا اجر تمہارا ضائع نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ عورت آج کل رشتے جو ڈھونڈے جاتے ہیں، ہر رشتے کے اندر سب سے پہلے مال دیکھا جاتا ہے، عورت کی خوبصورتی. خوبصورتی ٹھیک ہے، وہ بھی کافی حد تک جائز ہے، لیکن سب سے پہلے اس کا کردار دیکھنا چاہیے، اس کی سیرت دیکھنی چاہیے کہ لڑکی ہے کیا، کتنے پانی میں ہے لڑکی، کیا کرتی ہے، دین کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے. سمجھ آئیے؟ نماز کے متعلق اس کا کیا ہے، نمازیں پڑھتی ہے نہیں، قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہے. دینی تعلیم کو بالکل آج لوگوں نے پس پشت ڈالا ہوا ہے رشتوں کی ماں کے. صرف مال کتنا ہے، سمجھ آئی ہے؟ لڑکی کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، برادری کو دیکھا جاتا ہے، ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن دینداری کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے. جب دینداری کو پس پشت
رشتہ جب ہم لینے کے لیے جاتے ہیں اسی وقت ہم اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں. اسی وقت ہم سب سے پہلے بنیاد ہی جو ڈالتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے اوپر بنیاد ڈالتے ہیں. پھر جب شادی ہو جاتی ہے 1 مہینے کے بعد ٹھیک وہی بدسلوکی شروع ہو جاتی ہے. ان کے اندر لڑائی جھگڑا بے ثبوتی ایک دوسرے کے اوپر مارنے تلنے کے اوپر طلاق تک بعض بات معاملہ پڑ جاتا ہے. ہم دین کو آگے نہیں رکھتے. دین کو ہمیشہ ہم نے ہر لحاظ سے ہر جگہ کے اوپر جا کر دین کو پسند کیا. رشتوں کے اندر بھی سب سے پہلے دینداری کو دیکھیں. لڑکی والے لڑکے کی دینداری کو دیکھیں, لڑکے والے لڑکی کی دینداری کو دیکھیں. ٹھیک کے ساتھ دکھانا سمجھ آ گئی. دوبارہ ترجمہ عاشروہن بالمعروف, اور گزارا کرو ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے پر. فإن کرہتموہن, پس اگر تم ناپسند کرتے ہو ان کو تو عقل سے کام کرو, صبر کرو. یہاں یہ ترجمہ فإن کرہتموہن, پس اگر تم ان کو ناپسند سمجھتے ہو عورتوں کو اپنی بیویوں کو تو عقل سے کام لو, صبر کرو. فعسیٰ ان تکرہوا شیئا, ممکن ہے یہ کہ تم ناپسند سمجھو ان کو کچھ. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور لیکن کیا پتا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, کہ کر دے اللہ اس میں بہت بڑی خوبی. سمجھ آئیے کہ اس عورت کے اندر بہت بڑی خوبی کر دے. اگر کوئی چیز تمہیں ناپسند ہے تو اس کے اوپر کیا کرو, صبر کرو. کیا پتا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی خیر کثیر رکھی. سمجھ آئے, یہ ہوگی چیز ہے. آگے دیکھیں. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ, اور اگر تم ارادہ کرتے ہو بدلنے کا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی, زوجٍ مَكَانَ زَوْجٍ, ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا, اور دیا ہے تم نے ان میں سے ایک کو بہت سارا مال. قنطار کہتے ہیں ڈھیر مال, قنطار کے ساتھ بہت سارا مال, ڈھیر مال قنطار کہتے ہیں. فلا تأخذوا منه شيئا, پس نہ تم لو اس مال سے کچھ بھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کی تردید فرمائی. اللہ نے فرمایا جب عورت کی طرف سے کوئی بے حیائی نہ ہو, پیچھے آیا نا کہ جب بے حیا ہو نہ ہو, نافرمان ہو, پھر تم اس سے اپنا مال لے سکتے ہو واپس, جدا کر دو. لیکن اگر عورت بے حیائی کی ارتکاب نہیں کرتی اور نافرمان بھی نہیں ہے تمہاری, کوئی اس کے اندر بدزبانی نہیں ہے, مگر شوہر محض اپنی طبعی خواہش کی وجہ سے عورت کو جدا کرنا چاہتا ہے. اب جس عورت کو وہ جدا کرنے لگا ہے اس کا بیچاری کو قصور بھی نہیں, اس کے اوپر شوہر بلا وجہ دباؤ ڈال رہا ہے, چل میرا مال واپس کر, چل میرا مال واپس کر, میں نے تجھے جو حق میں دیا ہے اس کو واپس کر, یا جو میرا حق میں تجھے دینا ہے اس کو معاف کر دے, جو واجب اللہ حق میں میرے سے معاف کر دے. بلا وجہ بغیر قصور کے عورت کے اوپر وہ دباؤ ڈال رہا ہے. مقصد ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو میں اس سے مال لے لوں گا وہ نکاح جدید جو میں دوسرا نکاح کرنے لگا اس کے اندر وہ حق میں استعمال کروں. اللہ نے منع فرما دیا کہ دیکھو تمہارے لیے یہ بالکل جائز ہے. عورت کا کوئی قصور بھی نہیں ہے, عورت بے قصور ہے, پھر بھی تم اس سے مال لے رہے ہو. فلا تأخذوا منه شيئا, بس نہیں ہے تمہارے لیے جائز یہ کہ تم لو اس سے کچھ. سمجھ آ گئی, یہ اللہ تعالیٰ خامد کو منع کرتا ہے. یہ زمانہ جاہلیت کی رسم کا بات بھی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی عورت سے ناخوش ہوتا, اسے چھوڑ کر کوئی دوسری عورت سے وہ اگر اس نے نکاح کرنا ہوتا تھا تو پہلی عورت کے اوپر وہ تہمتیں لگاتا تھا. سمجھے, پہلی بیوی کو اگر اس نے جدا کرنا ہوتا تھا تو تہمتیں لگاتا تھا کہ اس نے زنا کیا ہے, کوئی اور تہمت لگا دی, یہ بدکاری کی مرتکب ہوئی, تاکہ یہ مجبور ہو کر یہ میرا مال کو معاف کرے, یا میں نے جو اسے مال دیا ہے وہ مال میرا واپس کرے. سمجھے, اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر زمانہ جاہلیت کی رسم کی بھی اللہ تعالیٰ نے ترتیب کر دی. سمجھے, ترجمہ دعا. باقی حالت تم اس مقدار, اور اگر تم ارادہ کرتے ہو بدلنے کا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا, اور تم نے دیا ہے ان میں سے ایک کو بہت سارا مال. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, بس نہیں نہ لو تم اس سے کچھ. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, کیا تم لیتے ہو, کیا تم حاصل کرتے ہو اس کو, یعنی مال کو, حق مہر کو, کیا تم واپس لیتے ہو بہتان تہمت وَإِثْمًا مُبِينًا, اور صحیح گناہ کر کے. وہی آگے چیز ہماری زمانہ جاہلیت کی ترتیب کہ وہ تہمت لگا کر یا کوئی صحیح گناہ کا اس کے اوپر تہمت لگا دیتا ہے, اس کے اوپر الزام تراشی کرتے تھے بیوی کے اوپر, عورت کے اوپر, اور وہ واپس مال لیتے تھے. اللہ نے فرمایا یہ کام کرتے ہو, اللہ کیا تم لیتے ہو اس کو تہمت اور صحیح گناہ کر کے اس مال کو واپس لیتے ہو. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ, پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا,
اور کیسے تم لے سکتے ہو اس کو؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تحقیق پہنچ چکا ہے بعض تمہارا بعض کی طرف. کیسے تم لے سکتے ہو اس کو؟ تحقیق تمہارا پہنچ چکا ہے بعض بعض کی طرف. اللہ فرمانا صرف نکاح نہیں ہوا بلکہ ایک دوسرے کے درمیان بے حجابانہ گفتگو بھی تمہاری ہو چکی ہے، اور پھر بھی تم اس سے اپنا حق کر لے. حالانکہ حق محض جس سبب کے لیے اس کو واجب ہوا تھا وہ سبب تو پورا ہو چکا ہے، تو کام تو پورا ہو چکا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ خامد بیوی جو ہوتا ہے نا، جب نکاح ہو جاتا ہے تو مہر کی مکمل ادائیگی ایک ہوتا ہے جب نکاح کے اندر مہر مقرر ہو گیا، اور خامد کی اپنی بیوی سے مجامعت سے پہلے اگر طلاق ہو گئی تو کتنا مہر ملے گا جی؟ اس کو آدھا مہر ملے گا. لیکن یہاں پہ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ خامد بیوی کے درمیان پورا مکمل مہر کی ادائیگی کے لیے مجامعت شرط نہیں ہے. مجامعت شرط نہیں ہے، صرف خلوت صحیحہ ہی ہو جائے. خلوت صحیحہ کہتے ہیں خامد اور بیوی کے درمیان تنہائی ہو جائے، ایسا تنہائی حائل ہو جائے کہ کوئی دوسری رکاوٹ مجامعت کے اندر کوئی مانے نہ ہو. یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجامعت کا قائم مقام ہی ہے یہ تنہائی. سمجھ آئی؟ میاں بیوی کے درمیان جب تنہائی ہوگی تو مہر مکمل ادا کر دیا جائے. سمجھ؟ اللہ فرما